بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین کا ستون ہے اور ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نماز صرف ایک جسمانی عبادت نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار نماز کی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اشارے سے، اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے راز اور اس کے عظیم ثواب سے واقف نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف معذور یا بیمار شخص ہی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وسعت دی ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بواسیر کا مریض تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس پر بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل پڑھو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں جب ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی جسمانی یا ذہنی بیماری کا شکار ہے، ایسے میں بہت سے لوگ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام ہر صورت میں نماز کو ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کو اگر وہ اخلاص اور خشوع سے ادا کرے تو وہ کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے بھی زیادہ اجر حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صحت مند ہونے کے باوجود بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن جو شخص مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو مکمل ثواب ملتا ہے۔ یعنی مجبوری کی حالت میں نماز کا انداز بدلنے سے ثواب میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور حالت کو دیکھتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز ناقص ہو جائے گی یا قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ شریعت نے مکمل وضاحت کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ بزرگوں اور اولیاء کرام کا معمول بھی رہا ہے کہ اگر جسم کمزور ہو یا طبیعت ناساز ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور ان کی نماز میں وہی روحانیت، وہی خشوع و خضوع موجود ہوتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت جسم کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل حاضر ہو اور بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو تو وہی اصل نماز ہے، خواہ وہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے یا بیٹھ کر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری کے ایام میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنا سنت نبوی ہے اور شرعی طور پر جائز ہے۔ ایک بہت بڑی روحانی حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی، وہ جسمانی حرکات میں مشغول ہوتا ہے لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جبکہ
ایک بیمار، کمزور یا ناتواں شخص جب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، اور یہی احساس اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بنا دیتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نماز جو صرف جسم سے ادا ہو، دوسرے وہ نماز جو جسم اور دل دونوں سے ادا ہو، اور تیسری وہ نماز جو مکمل اللہ کے حضور کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے لیکن دل اللہ کی طرف ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو نماز سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ کام کی مصروفیت، تھکن، عمر رسیدگی اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھیں، لیکن نماز کو ترک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنا انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرض نمازیں اہم ہیں، نفل یا سنت نمازیں اگر بیٹھ کر پڑھی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ نفل نمازوں میں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ بعض حالات میں افضل ہے، جیسے سفر میں یا تھکاوٹ کی حالت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے اور پھر جب قیام کرنا چاہتے تو کھڑے ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفل نمازوں میں بیٹھنا سنت سے ثابت ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ مکمل وضو کے ساتھ، سادگی اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں، دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، زبان پر تلاوت جاری ہو اور نگاہیں سجدہ گاہ پر ہوں، تبھی اس عبادت کا اصل فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض لوگ بیٹھ کر نماز کو بس ایک رسم سمجھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں بغیر دل کے لگاؤ کے۔ ایسی نماز فائدہ نہیں دیتی۔ نماز کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری یا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتا ہے، ایک نماز کا اور دوسرا صبر کا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ سچائی کے ساتھ، نیت کے صفائی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کو کبھی ترک نہ کریں، چاہے جسمانی حالت جیسی بھی ہو۔ اسلام نے ہر حالت میں نماز ادا کرنے کی سہولت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اشارے سے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں بھی نماز کا تصور اور اللہ کی یاد قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی نماز ان کے ایمان کی علامت ہوگی۔ اگر آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کسی کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کو حقارت یا شک کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کے حوصلے کو بڑھائیں، اسے دین کی آسانی کی یاد دہانی کروائیں، اور اگر ممکن ہو تو حدیث نبوی سے اس کی رہنمائی دیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی نیت اگر اخلاص پر مبنی ہو تو وہ وہی نور، وہی برکت اور وہی قرب حاصل کرتے ہیں جو کسی نمازی کو کھڑے ہو کر حاصل ہوتا ہے۔ اصل چیز نیت، خشوع اور خضوع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، لیکن اب آپ کو علم حاصل ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو بلکہ وہ فخر سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔